تلاوت بھی آپ نے کی، نعت بھی آپ نے پڑھ لی. اب ایک سیکنڈ پاکستان نعت کونسل ضائع نہیں کرے گی، لیکن یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ جب نعت شروع ہو جائے تو نعت خان رسول یہ سمجھتا ہے کہ میں رسول پاک کے سامنے ان کے دربار میں کھڑا ہو کے نعت پیش کر رہا ہوں. اس میں اسلام کے معاملے میں بہت بڑی سازشیں ہوئی ہیں. اسلام کے دشمن جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ ہے، اسرائیل ہے اور بہت سارے ممالک ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے امت مسلمہ کی جوان جڑ گئے، ان میں غیرت ایوبی پیدا ہو گئی، تو پھر دنیا کی سپر طاقت یہی رہیں گے، ہمارا کوئی مقام نہیں ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نہایت ادب و اداب کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں تاکہ ہمیں کھویا ہوا مقام مل سکے. تو آج ہم نے اس کے بعد میں نے کوئی بات نہیں کر دی، اپنے مقصد کی طرف جانا ہے. آج ہم نے نعت پڑھنی ہے اس طریقے کے ساتھ کہ ہم رسول پاک کے دربار میں بیٹھ گئے ہیں، اور اس دوران اگر صدر پاکستان آ جائے، امریکہ کا پریزیڈنٹ آ جائے، آپ کا کام نہیں ہے کہ اس کی طرف دیکھیں یا اس کے نعرے لگائیں. دوران محفل موبائل ہم نے اس کی گھنٹی نہیں بجنی چاہیے، ہم نے کال نہیں سنی. اگر ہم اتنا بھی ادب نہیں کر سکتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. نعت کیا ہوتی ہے؟ نعت ہوتی ہے وہ کلام جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، ان کے کمالات، ان کے محاسن، ان کے معجزات، ان کے اخلاق حسنہ اور ان کے لائے ہوئے آفاقی نظام کا تذکرہ ہو، وہ نعت ہوتی ہے. نعت گانے بجانے کے انداز میں نہیں پڑھی جا سکتی. نعت پڑھتے ہوئے سر جھکا کے ادب اداب سے بیٹھنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر بازاری محفلوں کی مشابہت پیدا کر دی جائے، اس کے اوپر نوٹ نچھاور کیے جائیں. آپ اگر اس کو لاکھ روپیہ بھی دینا چاہیں تو نمود و نمائش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے رکھ دیں. یہ تو ادب اداب کا طریقہ ہے. پھر نعت فلمی طرز میں نعت پڑھنا انتہائی جرم، زیادتی اور نعت کی توہین ہے. فلمی طرز میں نعت نہیں پڑھی جا سکتی. اور پھر آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد پیدا کیا اور لڑکیوں جیسا فراق پہن کر، لڑکیوں جیسا سر میں ستارے کڑھائی والا لباس پہن کر نعت کی بے توقیری کسی کو کرنے کی آپ غیرت مند اجازت نہیں دے سکتے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ نامناسب بات ہے، آپ اسے روک دیں. یہ نعت، یہ آج کا جمع ہونا، یہ ختم نبوت کا تحفظ ہے. ختم نبوت مسلمانوں کی جان ہے. اگر اور اسلام کے دشمن ختم نبوت کے معاملے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں. آج رسول پاک سے محبت کر کے آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ رسول پاک کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی ہادی نہیں ہے، وہی ہمارے رہنما ہیں، ہم انہی کے غلام ہیں. آج جو بندہ، جو بچہ، جو ہمارا شہزادہ نعت پڑھے گا وہ صرف 2 شعر پڑھے گا. 2 شعر پڑھ کے وہ اپنی نشست میں بیٹھ جائے گا. آج ہم نے یہاں سے بہت سارے بچے، کوئی پابندی نہیں ہے، 2 4 5 10 ہم بچے سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ بچے 8 دسمبر کو راولپنڈی ڈسٹرکٹ کی کچہری کے مرکزی ہال میں، اور یہ مرکزی ہال ہمارا لاہور سے لے کے پشاور تک سب سے بڑا ہال ہے، اور اس ہال سے اٹھنے والی آواز پوری دنیا میں جاتی ہے. اس دن آپ کے کالج سے سلیکٹ ہوئے بچے وہاں پہ نعت پڑھیں گے. صرف پاکستان نہیں، پوری روئے زمین پہ وہ دیکھے جائیں گے. اور اگر وہ وہاں پہ ون کرتے ہیں، وہاں پہ وکٹری سٹیج پہ آتے ہیں،
تو آپ کے تعلیمی ادارے کا سر پوری دنیا میں فخر سے بلند ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ان طلباء کی اچھی کاوشوں سے اساتذہ اور ادارے کا نام روشن ہوتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر ان کی آپ کی کوئی حرکتیں اچھی نہ ہوں تو ادارے، ماں باپ اور پورا قبیلہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اب میں ایک دفعہ پھر، کیونکہ اس بات پہ زیرو ٹالرنس ہے، کوئی ہمارے استاد محترم، ہمارے ابو، ہمارے انکل یا وزیر اعلیٰ یا کوئی MLA یا چیف آف آرمی اسٹاف یا سپریم کورٹ کا پریزیڈنٹ، وہ تو ویسے بھی بکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہماری سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جب بچہ نعت پڑھ رہا ہوگا تو آپ سمجھیں کہ وہ بچہ نعت نہیں پڑھ رہا، میں نعت پڑھ رہا ہوں۔ وہ بچہ رسول پاک کے سامنے نہیں کھڑا ہوا، میں ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اور اپنی بہنوں کی عزت اور وقار کی ان سے بھیک مانگ رہا ہوں، اپنے ماں باپ کی صحت کے لیے ان سے بھیک مانگ رہا ہوں، امت مسلمہ اور پاکستان کے وقار کے لیے، استحکام کے لیے، اور پوری عالم اسلام کو سپر پاور بنانے کے لیے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے التجا کر رہا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی نعت کے دوران کسی بھی شخصیت کی موبائل کی گھنٹی بجتی ہے تو اس کا کام ہے کہ فوراً موبائل چلا جائے، کیونکہ اس کی گھنٹی سے ایک چھری ہمارے کلیجے پہ لگے گی، وہ ہمارے کلیجے پہ نہیں لگے گی۔ جو فرشتے دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ یہ رسول پاک کے ادب کے منافی ہے، کیونکہ گھنٹی میں عریاں مناظر کی دھنیں ہوتی ہیں، وہ دھن جب بجے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلانا گانا ہے۔ پھر نعت کی توہین اس لیے ہوتی ہے کہ وہ گانے کی بیچ میں ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ اس بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ہمیں اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، پروگرام ہوتا ہے نہیں ہوتا، بچے سلیکٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے، لیکن ایک سیکنڈ آپ کا ضائع نہیں کریں گے اس کے بعد، اور 1 گھنٹے میں اگر یہ بچے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پروگرام ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہی اس پروگرام کا حسن اور خوبصورتی ہے۔ اب